اسلام غریب ہو چکا ہے۔ اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اس کی حکومت ہوگی۔ امرہم شورا بینہم ختم ہوا محمد۔ تو سیعود عن قریب اسلام جو ہے پھر اجنبی ہو جائے۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد اور تہنیت ان کے لیے ہے جو خود غریب ہو جائیں۔ اسلام غریب ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کے دامن سے چمٹے رہے، چاہے دنیا کہے اگلے وقت ہو کہ یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فکر کسے آپ پر۔ یہ اس دور میں پردے کی بات کرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے، تاکہ آپ کو لوگ جو ہیں اس اعتبار سے اگر آپ سے نفرت بھی رکھے۔ مجھے یہ خطاب ملا تھا، دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دا ایجوکیٹڈ لیڈیز آف پاکستان، پاکستان کی پڑھی لکھی خواتین میں سب سے زیادہ قابل نفرت شخص یہ ہے۔ یہ پردے کی بات کرتا ہے، یہ سیگریگیشن کی بات کرتا ہے، یہ سطر کی بات کرتا ہے۔ تم اجنبی ہو جائے ٹھیک ہے، ہمیں اجنبی رہنے ہی کے اندر عافیت نظر آتی، ہم زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہیں۔ زمانہ باطن و سعادت تو بعض زمانہ ستیز، یہ نہیں کہ زمانہ باطن و سعادت تو بعض زمانہ مساس۔ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تو تم موافق ہو جاؤ زمانے کے، فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا۔ نہیں، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا، تم زمانہ سے لڑو۔ اب اس کا جو ہے نتیجہ ایک نکلا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ ابن عمر پھر کہا کرتے تھے، اب اسے بھی ہم حدیث کہیں گے اگرچہ یہ اثر کہلاتا ہے۔ حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، یہ ہے خبر، اخبار۔ کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا عمل، کسی صحابی کی تقریر، یہ ہے اثر، آثار۔ اخبار آثار جمع کریں تو حدیث بن جائے گا، ساری سب حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، دیکھو جب تمہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ صبح بھی لازمن ہوگی مجھے، کیا پتہ رات کے دوران بلاوا آ جائے۔ ہر دم پابرکاب رہو، چلنے کے لیے تیار۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ شام ضرور اسی زندگی میں آئے گی، اسی دنیا میں آئے گی۔ اس درجے انسان دنیا سے ذہناً اور قلباً لا تعلق رہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت کا وقت جو ہے اللہ نے دے رکھا ہے، اس میں سے اپنے مرض کے لیے کچھ کر لو۔ مریض ہو جاؤ گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے، ابھی صحت دے رکھی، غنیمت سمجھو۔ اغتنموا خمسا قبل خمس میں یہ مضمون آیا ہے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، مفلس سے پہلے، مفلس سے پہلے اگر اللہ نے فراغت دے رکھی اسے غنیمت سمجھو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اس اپنی زندگی سے موت کا لیے ساز و سامان پیدا کرو۔